یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام علمی و فکری موضوعات پر درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع علمی اختلافات، رحمت یا زحمت ہے۔ آج کے ہمارے مدرس ممتاز عالم دین اور اسلامی مالیات و اقتصادیات کے ماہر جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز ہیں۔ آج موضوع کے اعتبار سے جن پوائنٹس کو ڈسکس کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، اختلاف کے معنی و مفہوم شریعت کی نگاہ میں۔ نمبر 2، اختلاف اور افتراق و انتشار میں فرق۔ نمبر 3، علمی اختلاف رائے خیر القرون یعنی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عہد تابعین و عہد تبع تابعین میں۔ نمبر 4، اختلاف امت رحمت کیوں اور کیسے۔ نمبر 5، شریعت میں اختلاف امت کا ممنوع اور ناپسندیدہ درجہ کیا ہے۔ نمبر 6، فقہی و فروعی اختلافات اور ہمارا طرز عمل۔ نمبر 7، علمی اختلافات میں شدت پسندی شریعت کی نگاہ میں۔ نمبر 8، سلف صالحین کا علمی اختلافات میں باہمی احترام اور تکریم کا رویہ اور اس میں ہمارے لیے سبق۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دین اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس علم یعنی حقیقت کی معرفت اور اللہ کا حکم ان کے پاس آ چکا تھا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں سے انکار کرے تو اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آج کے جس ماحول میں ہم لوگ زندہ ہیں، جس طرح کے حالات ہم امت کے مجموعی طور پہ اور پاکستان کے خصوصی طور پہ اور اس سے بھی خاص طور پہ شہر کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں، تو میں اپنا ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس آنے والے سوالات میں ایک سوال بڑا عام ہے، اور وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں
جو ہمارے درمیان جھگڑے ہیں، جو ہمارے اندر انتشار کی کیفیت ہے، ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے بعد، ایک دوسرے سے نفرت کی جو کیفیت ہے، باوجود اس کے کہ ہم ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارا دین اس اختلاف کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو واقعتاً آج کے دور کا ایک بہت اہم سوال ہے کہ اختلاف کس چیز کو کہتے ہیں، اور کیا اختلاف کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ جو قرآن کریم کی میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے رکھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں جو اختلاف کیے وہ اس کے بعد کیے کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس واضح حکم آ چکا تھا، اور جب اللہ کی طرف سے واضح حکم آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا تو گویا انہوں نے اللہ کی نشانیوں اور اس کی آیات سے انکار کیا، اور اگر کوئی اللہ کی نشانیوں اور آیات سے انکار کرے تو اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کا حساب کیسے کرے گا، بڑا وقت لگے گا اس میں، تو ہم تو 4 آدمی اپنے کاروبار کے معاملات جب 2 سال 5 سال کے لے کے بیٹھے تو حساب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ یہ مت سمجھنا اللہ بڑا تیز حساب لے گا۔ تو آخر وہ اختلاف، ہمارا دین کسی قسم کے اختلاف کو برداشت کرتا ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ایک جگہ فرمایا ہے، سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہیں گروہ اور قبیلوں کی شکل میں رکھا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے جان پہچان اور واقفیت پیدا کر سکو۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، 2 طرح کے اختلاف رکھے۔ ایک تو چونکہ اللہ نے انسان کا رنگ، اس کی زبان، اس کی صلاحیتیں، اس کے غور و فکر کرنے کی کیفیات، اس کا علم، یہ ہر شخص کے اندر مختلف رکھا۔ کوئی ذہین بنایا تو کوئی کم ذہن والا بنایا، تو کوئی حسین بنایا تو کم صورت والا، کسی کا رنگ گورا تو کسی کا رنگ کالا، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس رنگ و بو کی دنیا کو مختلف شکلوں میں، مختلف کیفیات کے ساتھ پیدا کیا۔ ایک ہی مخلوق اللہ کی کئی رنگوں میں ہے، انسانوں کو دیکھ لیں کئی رنگوں میں ہے، حیوانات میں یہ چیز ملتی ہے۔ بقرعید کے موقع پہ جانور جب گائے لینے جاتے ہیں، 20 نسلوں کی گائے، نباتات کو دیکھ لیں، پھول دیکھ لیں آپ، 20 قسم کے ایک ہی چیز کا پھول ہے، گلاب ہے تو اس کی کئی سو اقسام پائی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی اس کائنات میں فی نفسہ اختلاف بھی رکھا، اور جب یہ اختلاف رکھا کہ سوچنے والوں کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، زبان الگ ہو سکتی ہے، ماحول الگ ہو سکتا ہے، ثقافت الگ ہو سکتی ہے، رہن سہن کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ جب انسان کے ذہن الگ ہو سکتے ہیں تو جو وہ سوچیں گے وہ بھی الگ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو اختلاف وہ ہے جو اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر رکھا، اس کائنات کے نظام میں رکھا، ہر چیز میں رکھا، سوچنے کی صلاحیت میں رکھا، غور فکر کرنے کی، کھانے پینے کی، پہننے اڑنے کی، چلنے پھرنے کی، رہنے سہنے کی،
دنیا کی کتنی قومیں، کچھ قومیں پہاڑوں میں رہنا پسند کرتی ہیں، تو کوئی میدانوں میں رہنا، تو کوئی برساتی علاقے میں، تو کوئی جنگلوں والے علاقوں میں. ایک تو یہ اختلاف ہے. اور ایک اختلاف وہ ہے کہ جب انسان اپنے اندر اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے، اس نظام ہستی کو چلانے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر کچھ صفات پیدا فرمائی ہیں. اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام ہی نہ چلے. لیکن حکم یہ دیا کہ ان صفات کو اپنے آپ کو صاف کر کے، اپنے آپ کو گھس کے، مانج کے استعمال کرو. بہت سارے چیزیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں کہ جن کو آپ بغیر کچھ کیے صرف دھو کے کھا سکتے ہیں. بہت سارے پھل ہیں، امرود ہے، آپ نے صرف دھونا، صاف کیا، کھا گئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے ذرا سی صفائی کی، چھلکا بلکا اتارا، کھا گئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا چھلکا بھی اترے گا، ان کو آگ میں پکایا جائے گا، پھر کھائیں گے آپ. کچا آلو کوئی نہیں کھاتا، آلو کا چھلکا اترتا ہے، پکتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو ایسی پیدا کی ہیں کہ جس کے اندر کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے. بغیر کانٹ چھانٹ کے استعمال کریں تو معاملہ گڑبڑ ہوگا. اللہ نے انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا کی جس کا نام رکھا مال سے محبت. ایک کیفیت پیدا کی جس کا نام رکھا اپنی جان سے محبت. ایک کیفیت پیدا کی جس کا نام رکھا اپنی عزت سے محبت، جاہ سے محبت. لیکن ساتھ ارشاد فرما دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن نہ دولت کام آنی ہے نہ اولاد کام آنی ہے، سوائے اس شخص کے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس بھلا چنگا صاف ستھرا دل لے کر آئے. اب یہ بھلا چنگا صاف ستھرا دل کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ دل ہوتا ہے جس دل نے نفس کی خواہشات کے مطابق ارادہ نہ کیا ہو. نفس کی خواہشات کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الشمس میں فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، برابر کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر اچھائی بھی ڈالی، برائی بھی ڈالی، اور حکم یہ دیا کہ اس برائی کو صاف ستھرا کرو. قد افلح من زکاہا، پاکیزہ ہے وہ شخص جس نے اس کو صاف کیا. تو جس وقت معاشرے کے لوگوں کے اندر اللہ کی حدود کی پامالی پیدا ہو تو پھر وہ اختلاف کو جو اللہ نے اس کائنات کی زینت بنایا ہے، اس اختلاف کو اس کائنات کے لیے بدترین چیز بنا دیتے ہیں. علماء کرام اور صوفیاء اور مشائخ نے لکھا ہے کہ جو چیز جتنی لطیف اور عمدہ ہوتی ہے، جب وہ خراب ہو تو اس میں اس قدر زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ ایک عطر لیں اور اس عطر کے اندر آپ ایک گندگی ملا دیں تو اس کے اندر سے جو مہک نکلے گی وہ اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ گندگی کی الگ بو، اکیلا وہ گندگی ہو اس کی بو اتنی نہیں ہوگی جتنی، اس لیے کہ خوشبو اور بدبو مل کر انتہائی خراب کیفیت پیدا کرتی. وہی قلب تھا، وہی نفس تھا جو جب دائرے میں رہتا تھا تو اس اختلاف کا احترام کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اختلاف ملتا ہے، صحابہ کرام میں اختلاف ملتا ہے. قرآن کریم کے جمع کرنے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ملتا ہے. بعد میں جب عراق فارس کی جنگ ہوئی اور اس کے اندر مسلمانوں کے پاس دولت آئی، زمینیں آئیں، اس کی تقسیم پہ اختلاف ہوا صحابہ میں. بعد میں تابعین میں اختلاف ہوا. یہ ہمارے سامنے جو فقہ ہیں، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور بھی فقہ ہیں. ایک زمانے میں 31 فقہ پہ عمل ہوتا تھا شروع میں، آج سے کوئی سمجھے 1000 سال 900 سال پہلے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس دور کے جو ہیں 31 کے قریب فقہا تھے. آہستہ 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 ختم ہو کے 4 8 رہ گئے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اختلاف ہے. لیکن اس اختلاف کی کیا نشانی ہے؟ کہ یہ اختلاف جو اللہ نے، جو اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی کہ من بعد ما جاءہ العلم، اللہ نے جو ہمیں کتاب ہدایت اور اپنے نبی کے ذریعے جو نظام سکھایا ہے، یہ اختلاف اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہے. یہ نہیں ہے کہ فقہ حنفی پہ چلنے والا کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ فقہ شافعی پہ چلنے والا گمراہ ہے، اس کا ایمان نہیں، ایسا نہیں. چنانچہ فقہاء کرام نے ایک اصول بتایا، ہر فقہ، ہر فقیہ نے اصول بتایا
اور وہ فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی والا یہ سوچ کر فقہ پہ عمل کرتا ہے اپنی کہ میری بات درست ہے جس میں غلطی کا امکان ہے، اور سامنے والے کی بات میرے خیال میں درست نہیں لیکن امکان ہے کہ اس کی بات بھی درست ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ میں صحیح اور باقی سب غلط. یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ بھئی میں اپنی حد تک صحیح ہوں، ہو سکتا ہے آپ بھی صحیح ہوں. یہی تو وجہ ہے کہ الحمدللہ آج 1200-1400 سال ہو گئے، یہ فقہ جو 4 چلی آ رہی ہیں ان کو 1000 سال ہونے کو آئے. ہم نے شاید و نادر کہیں پہ سنا ہو کہ فقہ حنفی کے لوگوں نے فقہ شافی پہ حملہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فقہ کے اندر یہ تعلیم چلتی رہی، یہ سکھاتے رہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نعوذ باللہ ان کے ماننے والے، لہذا ان کو مارو پیٹو. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ اختلاف وہ اختلاف ہے جو دائرے میں ہے، وہ دائرہ جو اللہ نے کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت سے بتایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کی جماعت کو ایک کام پہ بھیجا اور فرمایا کہ عصر کی نماز فلاں جگہ پہنچ کے پڑھنا. روانہ ہوئے تو رستے میں کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی، سفر میں کوئی دقت ہوئی، عصر کی نماز کا وقت نکلنے لگا. تو کچھ صحابہ نے کہا بھائی عصر کا وقت نکل رہا ہے، ہم عصر پڑھ لیتے. تو صحابہ اکرام کے 2 گروہ ہو گئے. کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے وہاں پہنچ کے پڑھو، ہمارے لیے نبی کا حکم سر آنکھوں پہ، ہم نماز وہاں پہنچ کے پڑھیں گے چاہے آدھی رات ہو جائے. ہم تو یہ جانتے ہیں ہمارے نبی نے کیا کہا ہے، نماز پہنچ کے پڑھو، بس ہم پہنچ کے پڑھیں گے. صحابہ اکرام کا دوسرا گروہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا، رستے میں رکنا نہیں. اب اگر ہم وہاں پہنچ کر نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رستے میں ہمیں تاخیر ہو گئی. تو اگر ہم نماز یہاں عصر کی ادا کر لیں تو اس میں اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوگی. دوسرا گروپ کہتا ہے نافرمانی ہوگی، پہلا گروپ کہتا ہے نافرمانی نہیں ہوگی. چنانچہ صحابہ کے ایک گروہ نے عصر اسی وقت پڑھی، دوسرے گروہ نے وہاں جا کے پڑھی. اب معاملہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا تم دونوں صحیح ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ دونوں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اختلاف کا ہمیں دائرہ متعین کر دیا گیا کہ بھئی جو یہ سوچ کے نماز پڑھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں، اس کی دلیل بھی درست ہے. وہ یہ سوچ کے پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا جلدی کر ہم وہاں پہنچ کے اثر پڑھیں. یہ بالکل ایسی ہی جیسے ابھی اس وقت کچھ لوگ جا رہے ہوں نواب شاہ، اور میں ان لوگوں سے کہوں بھئی آپ وہاں پہنچ کے اثر پڑھیے گا، اور اس خیال سے کہوں کہ بھئی 12 ابھی بج رہے ہیں تو 4 گھنٹے میں آدمی نواب شاہ پہنچ جاتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ رستے میں کوئی ایسی مزاحمت شروع ہو گئی، کوئی رستہ بند ملا ان کو کہ 2-2.5 گھنٹے ضائع ہو گئے. تو ان کا جو صحابہ کا گروہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نماز کو، ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ وہاں پہنچ کے نماز پڑھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جلدی جائیں، رستے میں کہیں نہ رکیں. لیکن اگر اس کے باوجود ہمیں تاخیر ہو گئی ہے تو نماز اپنے وقت پہ ادا ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا یہ مطلب ہے. یعنی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تعویل کی، اور اس وجہ سے کی کہ اس کے مقابلے میں دوسرا حکم موجود تھا. حکم کیا موجود تھا؟ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے متعین وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا. تو ان صحابہ نے کہا کہ نبی کا جو حکم ہے وہ در حقیقت اس حکم کو ختم نہیں کر رہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہے. اور دوسرا گروہ صحابہ کا کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، نبی کے الفاظ ہیں اور قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نبی کے الفاظ ہیں وہاں پہنچ کے پڑھو، چنانچہ نبی کا حکم ہمارے لیے مقدم. اب دونوں کے جو دلائل ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہیں اور اختلاف کے اندر ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تائید فرمائی. یہ وہ ہماری اساس ہے. جتنے آگے چل کے علمی اور فروعی اختلافات ہیں یہ اس کی اساس ہے. اور علمی اختلاف اور فروعی اختلاف ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اس کا شعور رکھا ہے. مسلمان نہ بھی ہوں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. چنانچہ مغرب میں آپ جائیں، یورپ میں جائیں، ہر جگہ غیر مسلم ہیں، ان میں بھی اختلاف ہے. علمی معاملات میں بہت ساری فکریں، سیاسی معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، اختلاف رائے ہے. تو اختلاف رائے یا وہ اختلاف جو کہ حدود میں رہتے ہوئے ہے وہ اس لیے ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اللہ نے انسان کی عقلیں مختلف بنائی ہیں، ان کے ذہن مختلف بنائے،
ان کے مزاج مختلف بنائے. تو لہٰذا ہر آدمی ایک مخصوص انداز میں سوچتا ہے, مخصوص طریقے سے سوچتا ہے. اگر آج یہاں پر آپ سے کسی کام کے لیے پوچھا جائے آپ کون سے کپڑے پہنیں گے, تو آپ ایک چیز پسند کریں گے. ہم سب صبح اپنے اپنے کپڑے پہن کر آئیں, ہم سب کو معلوم ہے کہ درس میں آنا ہے. آپ نے سوچا کہ میں یہ کپڑے پہنتا ہوں, مجھے یہ اچھے لگ رہے ہیں. میں نے سوچا میں یہ پہنتا ہوں, اچھے لگ رہے ہیں. آج ہمارے اس مزاج اور فکر کے اختلاف کا سب سے بڑا منظر تو یہی ہے کہ ہم مختلف رنگ کے کپڑے پہن کے, آپ نے جو مناسب ترین سمجھا آج کی محفل کے لیے وہ پہنا. کھانے میں یہی ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ دوپہر کو چاول کھائیں, کوئی دال کھائے, کوئی روٹی کھائے, کوئی سبزی کھائے, کوئی پھل کھا لے. یہ وہ اختلاف ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا, اور اس اختلاف کا ہمارے دین نے اتنا احترام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ اکرام دو ایسی بات لے کر آئے جو کہ دلائل کی روشنی میں دونوں صحیح ہو سکتی تھی, آپ نے اس اختلاف کا احترام کرتے ہوئے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کے بارے میں امت کو نرمی عطا فرما دی اور فرمایا کہ تم دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کر رہے ہو, تم دونوں صحیح ہو. یہ ہمارے دین کی, آپ یقین کریں, یہ ہمارے دین کی بڑی عظمت ہے. آپ خود سوچیں, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک نعمت دی اجتہاد کی. یہ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ جو کہ نیا ہے اس کے پر علماء بیٹھ کے غور کریں گے, اور جب غور کریں گے تو اختلاف رائے ہوگا. بھئی میں ایک چیز پر جاؤں گا, آپ ایک چیز پہ جائیں گے. انسان ہے, مشینیں تو نہیں ہیں کہ بٹن دبا دیا ایک ہی طرح سے چلیں گی. میں ایک راستے پہ جاؤں گا, آپ ایک راستے پہ جائیں گے, آپ کا یہ خیال ہوگا, میرا یہ خیال ہوگا. اگر وہ دائرے کے اندر ہے تو اختلاف صحیح ہے. دائرے کے اندر سے میری کیا مراد ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے جی شراب ایک زمانے میں حرام تھی, میرا خیال ہے کہ آج حلال ہے, اور ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ تو اختلاف رائے, اس کا احترام کرو, تو اس اختلاف رائے کا احترام کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ آدمی اس اختلاف رائے کو جو پیش کر رہا ہے وہ دائرے سے باہر جا کے کر رہا ہے. صحابہ کرام کی زندگی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ایک غزوے کے موقع پہ قیدی آ جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں ان سے فدیہ لوں یا ان کو سزا دوں. صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہوتی ہے ارسلہ ان کو سزا دی جائے, باقی صحابہ کی رائے ہوتی ہے, کچھ حضرات کی رائے ہوتی ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو پسند نہیں فرماتا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے مغفرت کا وعدہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کے اندر اللہ کی طرف سے واضح حکم نہیں تھا. دو رائے آئیں امت میں, ایک رائے کو قبول کر لیا گیا, دوسری کو رد. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, آپ ان سے مشورہ کریں. یہ مشورے کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ اختلاف ہوگا, ورنہ مشورے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار لوگوں سے پوچھیں گے, وہ کچھ کہیں گے, کسی سے پوچھیں گے کچھ کہیں گے, کسی سے پوچھیں گے کچھ کہیں گے, اور آگے گائیڈ لائن بھی دے دی کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ آپ کے سامنے مختلف رائے آ جائیں, ان میں سے جب آپ ایک کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیں پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو مشورے کا حکم دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اختلاف رائے, ورنہ مشورہ تھوڑی ہوگا. مشورہ اس چیز پہ ہوتا ہے نا جس چیز کے اوپر اختلاف رائے ہو. اب ایک آدمی بیمار ہے, بخار ہے, آپ مشورہ کر رہے ہیں میں اس کا علاج کراؤں یا نہیں, تو لوگ آپ کو عجیب سی نظروں سے دیکھیں کہ بھائی اس میں مشورے کی کیا ضرورت, یہ تو واضح بات ہے کہ اس کا علاج کراؤ. ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی, آپ پوچھ رہے ہیں میں مشورہ دیں میں علاج کراؤں نہیں کراؤں, تو مشورہ ہوتا کس بارے میں ہے؟ مشورہ اس چیز کے بارے میں نہیں ہوتا جو چیز متعین ہے, طے ہے. آپ مشورہ کر رہے ہیں میں شراب پی لوں, تو آپ لوگ کہیں گے کیوں مشورہ کر رہے ہو بھائی؟ مشورہ ہوتا ہی اس چیز کے اندر ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ رائے ہوگی. تو یہ تو قرآن کے اسلوب بتا رہا ہے, شاورہم فی الامر کا لفظ بتا رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَمِنْ آیاتہ اختلاف السنتکم والوالکم, یہ اللہ کی نشانی ہے کہ لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں, ان کے رنگ مختلف ہیں. تو یہ اختلاف رائے انسان کے ساتھ لگا رہے گا, اختلاف کھانے پینے میں لگا رہے گا, سوچنے میں لگا رہے گا. کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے اتنی ساری فقہ پائی جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے سامنے امت کے بہت سے ایسے مسئلے ہیں جس میں علماء میں اختلاف رائے پائی جاتی ہے؟ اس لیے پائی جاتی ہے کہ ہر ایک کی ایک رائے بن سکتی ہے اور ہمیں دونوں رائے کا احترام کرنا ہے. بدقسمتی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی جا رہی ہے کہ میں اگر ایک رائے والا ہوں تو میں دوسری رائے والے کو 100% غلط سمجھتا ہوں, اور پہلے تو اس کو میں خاموش رہتا تھا, اب اس کو میں برا بھلا کہتا ہوں.
اور اگر اس کے ساتھ کوئی نقصان ہو جائے اس کو تو میں خوش ہوتا ہوں. یہ اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے اختلاف کا کہ ہم آپس میں لڑیں یا آپس میں جھگڑا کریں، فساد کریں. اختلاف کا مقصود امت پہ وسعت اور گنجائش پیدا کرنا ہے. اسی وجہ سے بعض علماء، بعض حضرات کا ایک جملہ مشہور ہے، اختلاف الامتی رحمہ. بعض لوگ اس کو اختلاف امتی رحمت ان کے تحت پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث ہے، لیکن محدثین اس کے حدیث ہونے میں مطمئن نہیں ہے. تو لہٰذا ہم یہ اختلاف الامتی رحمہ، امت کے اختلاف میں رحمت ہے، اس یہ وجہ یہی ہے کہ جتنی رحمت ہوگی آسانی کشادگی ہوگی. کوئی اسی مسئلے پہ عمل کر لے گا، کوئی اس مسئلے پہ عمل کرے گا، کوئی اس مسئلے پہ عمل کرے گا، دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں گے، ہر کوئی اللہ تک پہنچے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس امت میں سے اختلاف ختم کر دیتا، ایک راستہ بتا دیتا سب کا، آپ یقین کریں امت کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا. کیونکہ یہ امت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہاڑ پہ رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو دریا میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو سبز علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو کہ بے آب و گیاہ صحراؤں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو 1200 سال پہلے گئے. مختلف مزاج کے لوگوں کے لیے. سمندری علاقوں میں اور ایسے علاقوں میں رہنے والوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک زیادہ قبول ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمندر کی اندر پائے جانے والے ہر قسم کے جانور کو حلال کہتے ہیں، اکا دکا چیزیں منع کرتے ہیں، باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رویہ اس معاملے میں تھوڑا سخت ہے. چنانچہ آپ دیکھیں پورا فار ایسٹ ہمارا جو ہے سمندری علاقوں کے آس پاس رہنے والے لوگ مسلک شافعی کے ہو گئے. ان کے لیے اس میں رحمت ہے، ہمارے لیے اس میں رحمت ہے. تو اختلاف رائے امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے. رحمت کس لیے ہوتا ہے؟ رحمت اس لیے ہوتا ہے کہ جب میں اختلاف رائے کروں تو مجھے یہ معلوم تو ہو کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. تو اگر میں ایک اختلاف رائے کر کے رائے قائم کرتا ہوں اور میری رائے دلائل کی بنیاد پر ہے، دائرے کے اندر ہے، تو مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ چلو بھائی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا قیامت میں مواخذہ نہیں کریں گے. اور اختلاف رائے کا شریعت نے احترام رکھا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر مسافرین کی ایک جماعت ایک جگہ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، وہاں پر کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں کہ معلوم کریں قبلہ کدھر ہے. بادل آئے میں، رستے میں کوئی مسجد نہیں، اب نماز پڑھنی ہے. 8-10 لوگ ہیں جن میں 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ نے کہا ہمارے خیال ہے قبلہ ادھر ہے. انہوں نے کوئی بھی طریقہ نکالا، ہوا کا رخ دیکھا، یہ دیکھا، اپنا حساب لگا کر کہا ادھر ہے. دوسرا گروپ اختلاف رائے کر کے کہتا نہیں قبلہ ادھر ہے. دونوں نماز پڑھے، دونوں کی نماز ہو جائے گی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وقت ان کو قبلہ تلاش کرنا ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ کوشش کر کے قبلہ ڈھونڈو. اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو ہی نہیں پا رہا، نہ تمہارے سامنے آسمان کھلا ہے کہ سورج کا رخ دیکھ کے پتہ چلا لو، نہ کوئی قریب میں آبادی میں مسجد ہے، اس علاقے میں تم نئے ہو، تمہیں راستہ نہیں معلوم، تو کوشش کر کے نکال لو. تو جب یہ حکم دیا کہ تحری کرو، کوشش کرو، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ بھائی اختلاف ہوگا. بھائی میں تحری کر کے کہتا ہوں جی قبلہ مجھے ادھر سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ادھر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ 10 لوگ ہیں، 10 کے 10 الگ الگ رخ پہ پڑے، سب کی نماز ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا دین کہتا ہے نہیں، ڈھونڈو قبلہ کہاں ہے، کتنی مشکل ہو جاتی. اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں نازل کی، اور اس میں ایک رحمت یہ رکھی کہ اختلاف اگر حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے تو سب کو ٹھیک کہا. بھائی تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو. اللہ تعالیٰ قیامت میں تم سے باز پرس انشاءاللہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم دائرے کے اندر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، دائرے کے اندر ہو. اور ہم لوگوں نے آج اختلافات کو کیا بنا لیا ہے؟ ہم اختلاف کی وجہ سے جان لیتے ہیں. جان کی حرمت کیا ہے؟ کعبے سے بڑھ کے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا مسئلہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی جگہ بند ہو جائے، جان کو خطرہ ہو، اور اس کے پاس قرآن کریم کی تحریری شکل میں لکھا رکھا ہوا ہے، اور ایک روشن دان ہے جس سے وہ باہر نکل سکتا ہے، قرآن کریم پہ پاؤں رکھ کے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن کریم کے اوپر پاؤں رکھ کے روشن دان سے باہر نکل جائے، اس لیے کہ اس کی جان اسی طرح بچ سکتی تو یہی کرے وہ. وجہ اس کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا انسانی جان بچانا محترم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کی اجازت دی، جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت دی، تو جان بچانے کے لیے یہ بھی کر سکتا ہے. یہ انسانی جان کی عظمت. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف رائے پہ سب سے پہلے سامنے والے کو مارتے ہیں. جب مار دیا آپ نے، بچا کیا؟
اس کا نتیجہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک پیدا ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں عدم برداشت. پیچھے والا آ کے ہارن دے رہا ہے، آگے والا اس سے لڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اندر یہ تصور ہی ختم ہو گیا. میں جب یہ سمجھ کے چلتا ہوں کہ میں صحیح سب غلط، تو میں برداشت کیا کروں گا؟ آپ خود سوچیں. جب میں یہ سمجھوں گا کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، میں بھی صحیح ہوں، ہو سکتا ہے دوسرا بھی ٹھیک ہو، بشرطے کہ وہ حدود میں، ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو، تو میں جب سامنے والا ایسا کرے گا تو میں برداشت کروں گا. یہ کیفیت ہم میں پیدا ہوتی ہے جب حرم شریف میں جاتے ہیں. وہاں جا کر ہم پہ کیا ہو جاتا ہے، کیسے کیسے لوگ وہاں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے. اکثر لوگ آ کے وہاں سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جب میں نے پہلی دفعہ جنازہ پڑھا تو میں سلام پھیر کے کھڑا ہی رہا، سارے لوگ چلے گئے. میں نے کہا جی وہاں ایک ان کے جنازے میں ایک سلام ہے. وہاں ہم برداشت کرتے ہیں، بس جیسی جہاز میں بیٹھ کے یہاں اترے یہاں بدل جاتے ہیں. یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو بھی سکھانی ہے، نیچے بھی تعلیم کرنی ہے. آپ یاد رکھیں یہ تباہی ہے. یہ وہی اختلاف ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا. جس کو معلوم ہے کہ میں اختلاف رائے کی صورت میں احترام نہیں کروں گا تو اللہ کے یہاں، اور میں زیادتی کروں گا اللہ کے یہاں ظلم، اس کے باوجود کرتے ہیں کہ جی یہ سامنے والا میری بات نہیں مانتا، اس کو مار دو. یہ سامنے والا ہماری رائے کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا وہ گمراہ ہے. گمراہ کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ آدمی ملحد ہے، اس کے پیچھے نہ نماز پڑھو نہ اس سے تعلق رکھو. میں ان کو گمراہ کہہ رہا ہوں، یہ مجھے گمراہ کہہ رہے ہیں. علماء کے سامنے آج کل جو ایک عام سوال آتا ہے، میں آپ کو بتاؤں عام سوال میرے پاس کیا آتا ہے. میرے پاس آدمی لوگ آ کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں دیوبندی مسجد میں نماز پڑھوں یا بریلوی میں؟ اب اس کا جواب میں کیا دوں گا؟ اگر دیوبندی مسلک کا ہوں تو میں کہوں گا جی دیوبندی میں پڑھو وہ صحیح ہے. وہ کہتا ہے جی بریلوی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں. تو وہ آدمی کہتا بھائی میری تو کپڑے کی دکان ہے، میں کیا کروں؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ ہے یا نہیں عام مسئلہ؟ آپ سب بتائیں. ہر آدمی کا مسئلہ ہے، عام آدمی کو چھوڑ دیں علماء کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر کوئی فکر پیدا ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ خود سوچیں. اور ہم کہاں لے جائیں گے قوم کو، کس گڑھے میں لے جا کر ڈالیں گے اگر ہم اختلاف رائے اور یہ برداشت نہیں سکھائیں گے. یہ سکھانا ہے، اولاد کو بٹھا کے سکھانا ہے کہ بیٹا اگر اللہ کے بیان کردہ دین کی حدود میں ہے تو کیا ہے، اور اگر ایک آدمی ایسی چیز میں تمہاری رائے میں غلط بھی ہے تو اس کے بھی کوئی آداب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقع حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. ایک آدمی کو پکڑا انہوں نے جنگ میں، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آپ نے پھر بھی مار دیا کہ اچھا اس سے پہلے تو لڑ رہا تھا اور اب جب پکڑ لیا تو کلمہ پڑھ کے تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خفا ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ انی بری مما صنع خالد، جو خالد نے کیا اللہ میں اس سے بری ہوں. اور یہ فرمایا کہ تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا اس کا؟ اگر اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ چھوڑ دو. یہ کس شخص کا حال ہے جو ابھی 1 منٹ پہلے تلوار اٹھا کے ہم سے لڑ رہا تھا. کس سے لڑ رہا تھا؟ اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے لشکر سے لڑ رہا ہے. تلوار اٹھایا ہوا، ہم نے اس کا ہاتھ باندھا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، فرمایا چھوڑو اس کو. یہ کون سکھا رہے ہیں؟ ہمارے نبی. اور ہم ان کی امت کے ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اتنا سا اختلاف رائے ہوتا ہے تو گالیاں، برا بلا اور دھمکیاں. یہ اس سکھانے کی ضرورت ہے نیچے تک پیغام کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے اتنا ناخوش ہوتا ہے، شاید ہی کسی چیز سے ناخوش ہوتا ہو. قرآن کریم میں جگہ جگہ جس اختلاف کے اوپر کہا گیا وہ یہی تھا. یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے. پہلے پارے میں کہا گیا کہ جب آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب وہ قید ہو کر آتے تھے تو فدیے دیتے تھے. آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات کر رہے ہیں اور یہ سب بھی کر رہے ہیں. قرآن کریم نے اس کے لیے جملہ ارشاد فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کچھ چیزیں مانتے ہو اللہ کی، کچھ نہیں مانتے. اس کی بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں، خاص طور پہ جب اختلاف رائے کو اختلاف حق و باطل سمجھا جانے لگے. اور اختلاف حق و باطل بھی وہ نہیں چھوٹا موٹا کفر اور اسلام کا مسئلہ بن جائے، برداشت ختم ہو جائے. تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہم انسانیت سے تھوڑا نیچے گر گئے، حیوانیت میں آ گئے. پہلے انسان ہوتا ہے، اس کے بعد مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد وہ ایک درجہ حاصل کرتا ہے مومن کا، پھر متقی، پھر اللہ کا پسندیدہ بندہ. جب وہ انسان ہی نہیں ہے تو کیا مسلمان ہونا اس کا؟ بھئی جب ایک آدمی کے اندر برداشت نہیں ہے، وہ ذرا سی بات پر پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے. قرآن کریم میں صفات کس کی آئیں؟ قرآن کریم میں یہ ارشاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمایا
مسلمانوں کے بارے میں مومن کی کس کی تعریف کی فرمایا؟ وہ لوگ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے دبانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ معاف کس کو کیا جاتا ہے؟ جس سے کوئی غلطی ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ برداشت کریں گے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے اولیاء اللہ میں سے ایک مرتبہ واز کرنے کھڑے ہوئے، ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا مولوی صاحب سنا ہے تم حرامی ہو، مولوی صاحب سنا ہے تم حرامی ہو۔ واز کر رہے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واز کوئی یہ نہیں کہ 2-4 آدمی بیٹھے ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا مولوی صاحب سنا ہے تم حرامی ہو، تو فرمانے لگے کہ نہیں بھائی، میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں، وہاں جا کے پوچھ لوں، میں ثابت النسب ہوں۔ اتنی بات کر کے آگے گفتگو شروع کر دی۔ اب میں جب یہ واقعہ سنتا ہوں مجھے نہیں یقین آتا، میں تو سوچتا ہوں ہمارا زمانہ ہوتا تو ہم اس آدمی کا قیمہ بناتے کہ تو نے یہ سوال کیا کیا۔ یہ کیا تھی ان میں کیفیت؟ برداشت کی۔ ظاہر ہے وہ آدمی جو بھی ہوگا، ممکن ہے ان کے مخالفین میں سے ہی ہو، ممکن ہے کوئی جاہل آدمی ہو، ممکن ہے کہ وہ مخالف آدمی تنگ کرنے آیا ہو، اس کے باوجود ان کا کیا رویہ تھا۔ یہ کوئی میں صحابہ اکرام کے زمانے کی بات نہیں سنا رہا، ابھی کوئی 250-300 سال پرانی بات ہوگی۔ اور ہم کیا ہو گئے؟ اتنا سا معمولی سا نماز کے پڑھانے کے طریقے میں اختلاف ہو جائے تو ایک فساد برپا کر دیتے ہیں۔ تو اختلاف رائے، اختلاف اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا، لیکن وہ اختلاف جو حقوق ضائع کرنے لگے، وہ اختلاف جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی جان و مال کے در پہ ہو جائیں، وہ اختلاف جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ایمان کے در پہ ہو جائیں، وہ اختلاف وہ ہے جو یہودیوں میں تھا، وہ اختلاف وہ ہے جو اہل کتاب میں تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، دلائل ان کے سامنے موجود تھے، اس کے باوجود اختلاف کیا۔ ہمارے آج کے جو دنیا کی الجھنیں دشواریاں ہیں، اس میں ہم ہمیشہ امریکہ کا نام دیتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کا نام دیتے ہیں، وہ تو خیر ہے ہی اپنی جگہ، لیکن ہمارے اختلاف نے اس چیز کو بہت بڑا ایک جو ہے رستہ دیا ہے، ہمارا آپس کا اختلاف۔ کوئی ایک بات جس میں ہم لوگ اختلاف کرتے ہوئے حدود میں قائم رہیں، میں بار بار حدود کا لفظ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امت میں اختلاف ہی نہیں ہوگا وہ بھی غلط ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ امت میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں مار کاٹ ڈالا وہ بھی غلط ہیں۔ ایک راہ ہے بیچ کے، اعتدال کی راہ۔ صحابہ اکرام کے طریقے میں اختلاف تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال و دولت کے معاملے میں ان کا عجیب انداز تھا، وہ لوگوں کو اصرار کرتے تھے سب کچھ نکالو اللہ کی راہ میں، بچا کے کیوں رکھتے ہو؟ ایک طرف ایسے صحابہ اور ایک طرف ایسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جن کے مال و دولت کا حساب نہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جیسے، ایک طرف ایسے فقیر صحابہ کہ جو سب کچھ خرچ کر دیتے۔ یہ اختلاف ہی ہے نا، وہ کس میں ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ میں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے اٹھ کر ان سے کہا کہ تمہارا طرز عمل غلط ہے، یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر ان دولت مند صحابہ سے کہا کہ تم سب نعوذ باللہ جہنمی ہو، یا تمہارا مال و دولت کس کام آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ وہ اختلاف تھا جو حدود میں تھا۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے دولت کماتے ہو تم کماؤ، میں سمجھتا ہوں سب کچھ اللہ کی راہ میں نکالو۔ اتنے روشن، اتنی عمدہ تعلیمات والی امت آج کس چکر میں پڑی ہوئی ہے، کس معاملے میں گئے ہیں؟ اختلاف رائے کے نتیجے میں سب سے پہلے ہم قتل کرتے ہیں، اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں۔ ورنہ اختلاف رائے کے بدلے میں پہلے لوگ لڑتے بھی تھے تو پہلے بات چیت ہوتی تھی، اس کے بعد گالم گلوچ ہوتی تھی، اس کے بعد لڑائی ہوتی تھی، 10-12 لڑائیوں کے بعد جا کے قتل ہوتا تھا۔ یعنی قتل ہونے کے لیے بھی آدمی کو پہلے وقت چاہیے ہوتا تھا۔ آج تو پہلا گاڑی اگر رک کر سگنل پر 10 سیکنڈ زیادہ رک گئی تو پیچھے والا اتر کے گولی مارنے کو تیار ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، پیچھے والا غلط ہے، لہذا اگر میں نے گاڑی کھڑی کر لی تھوڑی دیر تو کیا ہوا؟ اگر میں نے رستے میں گاڑی کھڑی کر کے پھل والے سے کہہ دیا کہ بھائی 1 کلو مجھے امرود دے دو تو کیا ہوا؟ پیچھے والا برداشت کرے، اور پیچھے والا یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی مجال کیسے ہے کہ یہ آگے کھڑا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ رویے ہم میں پیدا ہوئے ہیں نا، اس لیے کہ ہم نے اختلاف رائے کو اختلاف رائے سمجھنا چھوڑ دیا۔ یہ ہم کہتے ضرور ہیں کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اپنا رویہ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھاتے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علمی اختلافات، اگر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں
اگر اسلام میں علمی اختلافات قابل قبول نہ ہوتے کبھی بھی اسلام میں چاروں فقہ نہیں ہوتی. 1000 سال سے امت اس اختلاف کو قبول کر کے چل رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس اختلاف سے رحمت پیدا ہوتی ہے, گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں, اور یہ سب طریقے اللہ کو قبول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ چیزوں کے اندر اختلاف. ایک اور نقطہ ہے, بڑا عجیب نقطہ ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زیادہ سوال کوئی شخص کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھا کرو اگر وہ کھول دی جائیں تو تم کو بری لگیں گی. تو کثرت سوال پسند نہیں کیا جاتا تھا. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے, اگر آپ کثرت سوال کریں گے تو وہ حکم اگر پہلے عام تھا تو اب خاص ہو جائے گا, پہلے جنرل تھا اب اسپیسیفک. بڑی واضح مثال ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل ہوا. اللہ تعالیٰ نے وحی سے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بچڑا ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو, زندہ ہو کے قاتل کا نام بتا دے گا. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کر لو. اب اس قوم نے اٹھ کر کہا کہ اے موسیٰ وہ ہے کیسی؟ انہوں نے پہلے کہا لا فارض ولا بکر, رنگ کیسا ہے اس کا؟ انہوں نے کہا بھائی اس کا رنگ ایسا پیلا ہے جو ہمارے یہاں ایک پیلے رنگ کی, جو ایک براؤن سے رنگ کی گائے, بڑا اچھا سا رنگ ہے اس کا. پھر کہنے لگے کہ موسیٰ ابھی تک نہیں بات سمجھ میں آ رہی, ان البقرہ تشابہ علینا, ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. پھر انہوں نے کیا, اللہ نے حکم اور اتارا لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ. اب جب اس گائے کو ڈھونڈنے نکلے, اب کہنے لگے بعد میں کہ ہاں موسیٰ اب تم نے بات کی ہے, صحیح سمجھداری کی. اب جب اس گائے کو ڈھونڈنے نکلے تو ملے ہی نہیں وہ گائے. پہلے کیا تھا, گائے ذبح کرو, کسی کو گائے کو پکڑ کے کر دیتے حکم پورا ہوتا. سوال کر کر کے اس کے اندر انہوں نے اس کو اتنا تنگ کر دیا, جسے ہم کہتے ہیں اتنا نیرو ڈاؤن کر دیا. اب کہ جی گائے ڈھونڈنے نکلے, روایت میں آتا ہے وہ گائے ڈھونڈ کے ایک جگہ ملی. وہ آدمی کہنے لگا تو میری پسندیدہ گائے, میں تو نہیں بیچتا. اب ساری قوم جمع ہو کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے اس کے گائے, اس نے شرط رکھی گائے ذبح کر کے اس کی کھال میں جتنا سونا بھر جائے وہ مجھے دو, تب دوں گا گائے تمہیں. کرنا پڑا. تو اس وجہ سے صحابہ اکرام کے یہاں سوال بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے ایک عام حکم دیا ہے تو مان جاؤ اس کو. اس لیے کہ اگر یہ عمل کریں گے اپنے طریقے سے, یہ اپنے طریقے سے, یہ اپنے طریقے سے, اس حکم کے اندر اگر سب چیزیں آ جائیں گی سب ٹھیک ہے. اب اگر اللہ نے حکم دیا بقرہ گائے ذبح کرو, اب اگر گائے کوئی کالی ذبح کرے, کوئی سفید ذبح کرے, کوئی چھوٹی کرے, کوئی سینگ والی, بغیر سینگ کی, سب صحیح ہے. اب اگر وہ امت یہ سوال کر دیتی کہ اللہ کے رسول ہم گائے کون سی ذبح کریں, اللہ کے رسول فرماتے سفید کرو, تو باقی پیلی ویلی تو گئی تھی. پھر ایک اور سوال ہوتا, اللہ کے رسول اور بتا دیجیے, تو آپ فرماتے کہ سینگ والی ہو, تو بغیر سینگ کی گئی تھی. پھر کیا ہوتا, آج ہمیں 10-10 لاکھ روپے کی ایک گائے ملتی, اس لیے کہ سفید بھی ہونی شرط تھی, سینگ بھی ہونا شرط. تو اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت یہ رکھی کہ نبی کا حکم آئے. صحابہ کرام کا اسلوب یہ تھا زیادہ سوال نہیں کرو, ایک حکم آیا ہے, اگر ادھر مکے کا آدمی اس پہ عمل کرے گا, مدینے کا کرے گا, ادھر کا کرے گا, کوئی بھی کرے, اگر وہ اس کے اندر فٹ ہوگا فریم میں, سب ٹھیک ہے. یہ بنیادی نقطہ تھا اختلاف رائے کا. تو اس دین, ہمارا دین کے اندر یہ اسلوب تھا کہ بات اللہ تعالیٰ جنرل فرماتا تھا, اسلوب عام رکھتا تھا تاکہ ہر آدمی اپنے مزاج سے کر لے. قربانی کا حکم آیا, اللہ کے راستے میں جانور قربان کرو, کوئی اس کے اندر اللہ نے اپنے محض فضل سے کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں رکھی سوائے 1-2 شرطوں کے کہ بھائی 2 دانت کا ہو, یہ ہو, باقی چھوٹا ہو بڑا ہو, بس شرائط پوری کرتا ہو کر دو. اب اگر یہودیوں کی طرح حکم آ جاتا قربانی کرنے کا کہ لا ذلول تثیر الارض, تو ہوتا کیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس امت میں لوگ قربانی کر پاتے آسانی سے. ہر آدمی کہہ دیتا ہے اللہ ہماری تو بساتی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے بارے میں فرمایا تو ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر پوچھا آپ کو یہ سوال پسند نہیں آیا, آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا. تو فرمایا حج اب چپ چاپ رہو, بالغ ہونے کے بعد مرنے سے پہلے جب کر لو گے قبول ہے. اب اگر پوچھتے یا اللہ جوانی میں کریں بڑھاپے میں کریں,
تو اس کا مقصد کیا نکلا؟ اس کا مقصد یہ نکلا کہ اللہ نے ایسے احکام دیے ہیں جس کے اندر عمل کرنے میں لوگوں میں اختلاف ہوگا. اگر وہ اختلاف دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر گائے قربان کرتا ہوں تو جو بکرا قربان کرنے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، میری گائے دیکھیں آپ کیا ہوتی ہے. اگر کسی نے یہ سوچا اس کی قربانی برباد ہو گئی. آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ میں تیرے حضور 6 لاکھ کی گائے لا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تیرے حضور صرف 3,000 کی گائے کا حصہ ڈالنے والا قبول ہو، میرا قبول نہ ہو. اس کیفیت کے ساتھ عبادت کریں تو ہر کسی کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی. ہم نے نعوذ باللہ اس اختلاف رائے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ہم اختلاف رائے ہر چیز میں کر رہے ہیں. آج دارالافتاء میں جا کے آپ بیٹھیں، جتنے میاں بیوی کے طلاق کے واقعات ہوتے ہیں پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے. حالانکہ پہلے زمانے کے شوہر زیادہ سخت ہوتے تھے. زیادہ دور کیوں جائے، مجھے اپنے والد کا یاد ہے، آپ سب کو اپنے والد کا یاد ہوگا. آج کے والد کتنے نرم ہوتے ہیں، پہلے زمانے کے والد کتنے سخت ہوا کرتے تھے. لیکن پہلے زمانے میں تحمل اور وہ چیزیں تھیں. آج جس کو ہم نے آزادی کے نام پہ برباد کر دیا، گھر برباد ہو جاتا ہے، لڑکی کی عمر گزر جاتی ہے، 32-35 سال کی ہو جاتی ہے، پھر سوچتی ہے کہ میں نے غلط کیا طلاق لے کر، اب کیا کروں میں. کوئی ایک میں نے نہیں دیکھا ایسا کہ طلاق ولاق کے واقعات ہیں اور شوہر میاں بیوی پریشان نہ. وجہ اس کی کیا ہے کہ اختلاف رائے، چاہے وہ علم کا ہو، چاہے کھانے کا ہو، پہننے کا ہو، اڑنے کا ہو، ہم نے اس کو کسی قابل چھوڑا ہی نہیں. میں اختلاف رائے رکھتا ہوں اگر شوہر کی حیثیت تو میں کہتا ہوں میں صحیح دوسرا غلط. میں اگر باپ کی حیثیت سے رکھتا ہوں تو میں صحیح بیٹا غلط. میں بھائی کی حیثیت سے رکھتا ہوں تو میں صحیح بھائی غلط. میں صحیح باپ غلط. میں صحیح ساری دنیا غلط. یہ غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ یہ امت ایک طرح سے مشین کی طرح کام کرے تو اللہ احکام ایسے ہی اتارتا. قرآن کریم میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نماز میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنے کو کہا، ناف کے نیچے باندھو. قرآن کریم میں یہ جملہ نہیں فرمایا. قرآن کریم کی کتنی آیتیں پڑھو، فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھو، اتنی آیات پڑھو جن کے الفاظ 200 ہوں. کیوں نہیں فرمایا یہ کیوں فرمایا ما تیسرا، جو تم آسانی سے پڑھو. اب آسانی ہر شخص کے لیے مختلف ہو گئی نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اختلاف اس طرح کا تھوڑا بہت رہے تاکہ یہ رحمت بنے. ہو سکتا ہے کہ ایک حافظ قرآن ہے، اس کے لیے 2 رکوع ما تیسرا ہے. ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے لیے ایک آیت نہیں پڑھی جاتی. میں نے خود دیکھے ایسے لوگ. انگلینڈ میں رہ کر آیا تھا، وہ راہ نہیں پڑھتا تھا، الرحمن الرحیم پڑھتا تھا. وہ کہتا راہ سیکھ ہی نہیں پاتا، میں زندگی میں نہیں پڑھا اس نے. اب وہ بڑی مشکل سے 8-10 منٹ میں نماز پڑھے. سورت کون سی پڑھی؟ انا اعطیناک الکوثر. وجہ اس کی کیا ہے کہ 3-3 4-4 دفعہ ایک آیت دہراتا ہے، غریب پڑھا ہی نہیں جا رہا. اللہ اس کی نماز بھی قبول کر رہا ہے، اس لیے کہ ما تیسر من القرآن کے اندر یہ داخل ہے. اس کی بھی قبول کر رہا ہے جو 2 سپارے پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے ما تیسر ہے. یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قربانی کے، پہننے اڑنے، ہر چیز کے بارے میں یہ کیوں ارشاد فرمائے. یہ بہت میں غور کرتا تھا کہ قرآن کریم میں اس طرح کی چیزوں میں یہ کیوں ارشاد فرمائے گئے. بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس امت پہ رحمت ہو، اور اللہ نے تو فرمایا قرآن کریم میں کہ رحمت میں اس امت کے لیے لکھ دوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اکثر احکام ایسے دیے کہ اگر اس کے اندر 20 لوگ اپنے اپنے طریقے سے کریں، سب کا طریقہ پورا ہو جائے. بڑا عظیم دین، اختلاف کے آداب سکھانے والا دین. ہم نے نعوذ باللہ اس دین کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ زندگی سے ویسے ہی باہر نکالا ہوا تھا. جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے آج اختلافات کے ذریعے ہم نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. کس قدر تکلیف دہ چیزیں ہیں. اس شہر کے اندر لوگ جان مال سے محفوظ نہیں ہیں، اور لڑائیاں اس شہر میں، ایک دوسرے کے اختلافات اکثر جو ہیں ان کا تعلق مذہب سے ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں. اکثر معاملات کا تعلق جڑتا ہے جا کر مذہب سے، نماز سے، روزے سے. ہم سب لوگ جو دیندار ہیں، ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم کیا سکھائیں؟ وہ امت جس نے یہ سکھایا ہو کہ اس امت کے کہیں پر حکومت قائم ہو تو اس حکومت کے دائرے کے اندر رہنے والا غیر مسلم بھی اس کی جان مال محفوظ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب
بوڑھے یہودی کے اوپر سے جزیہ فوراً معاف کرتے ہیں. نظر آتا ہے کہ ایک بوڑھا یہودی بازار میں پھر رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا کس لیے بھیک مانگ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے امیر المومنین مجھ پر جزیہ لگا ہوا ہے. غیر مسلموں پر ایک ٹیکس ہوتا تھا اسلام میں, جزیہ, وہ میں جمع کرتا ہوں. جوانی میں کماتا تھا تو دے دیتا تھا, اب بڑھاپے میں کمایا نہیں جاتا تو بھیک مانگ کے پورا کرتا ہوں. فوراً جا کر اس کو منسوخ کیا اور فرمایا کہ جن انہوں نے جوانی میں ہمیں دیا, ہم ان کو بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑے. یہ امریکہ میں, یورپ میں جو ہوتا ہے نا سینئر سٹیزن کے ساتھ, ہمارے یہاں بھی سینئر سٹیزن کا ایک لفظ نظر آتا ہے, کہیں لکھا ہوا بالکل ہی بے معنی لفظ ہے وہ, یہاں تو کوئی اس کی حیثیت نہیں. وہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس نے ہمیں اپنی جوانی لگا کر اس ملک کے لیے لگائی, آخر میں بڑھاپے میں اس کا خیال رکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے لیے کیا. ہم لوگ تو, میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ پتہ نہیں ہمارے زمانہ ہوتا تو ہم یہودی کو زندہ بھی چھوڑتے اور پھر ہم کرتے کیا کہ اچھا دے کسی بھی طرح دے تو جزیہ, ہم نہیں جانتے بھیک مانگتا ہے مانگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیا. یہ وہ والی امت تھی جس کا رحمت کا یہ حال تھا غیر مسلموں کے ساتھ. اور آج یہ امت اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتی پھر رہی ہے. اور ایک بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں, لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اس مسئلے میں نہیں پڑھتے, ہم تو بالکل پرامن ہیں. اگر ایک غلط کام ہوا اور آپ کے دل میں اس کے لیے برائی نہیں پیدا ہوئی, سمجھیں آپ شریک ہیں. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جو کہ برائی میں نہیں تھا, من غاب عنہا ورضیہا, دور تھا لیکن پسند تھا, وہ شخص شریک ہے. اور جو تھا قریب میں لیکن وہ ناپسند کر رہا تھا. کسی جگہ کسی کو مار دیا جاتا ہے, ایسے خبر آتی ہے فلاں علاقے میں فلاں آدمی کو مار دیا گیا. آپ نے سنا, آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, وہ کون سا ہمارے مسلک کا تھا یا کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ دل سے راضی ہیں اس عمل پہ. آپ کے دل میں اس عمل کی کراہت کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے جو بھی تھا, اگر اس امت مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا تھا تو اس کی جان مال محفوظ تھی. اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا تو جا کر سرکاری طریقہ اس کا اللہ نے متعین کیا ہے کہ عدالت میں جاؤ, اس کے خلاف کام کرو. حقوق کا ضیاع بہت ہو رہا ہے یہاں پر, اور اختلاف کی بنیاد پر ہو رہا ہے. حالانکہ یہ اختلاف اللہ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے. اس اختلاف کو دائرے میں لانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. علمی اختلافات کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. میں یہاں پر بہت زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا, نہ ہی بہت اس طرح بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے لوگ مختلف مطالب لیں, لیکن مقصود میرا بڑا واضح ہے کہ اس امت میں اختلافات ہمیشہ سے تھے, ہیں, رہیں گے. ان اختلافات کے ساتھ ہمارے یہاں پہلے لوگ بھی رہے ہیں. ہندوستان میں کیا اختلافات نہیں تھے علماء میں, دینی حلقوں میں اختلافات نہیں تھے, لوگوں میں نہیں تھے. ہندوستان کے اندر جب انگریزوں سے جنگ آزادی ہوئی اس وقت بھی علماء میں دو گروہ تھے. کچھ علماء وہ تھے جنہوں نے مزاحمت کی, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, اور کچھ علماء وہ تھے جو مزاحمت نہیں کرتے ہیں, خاموش رہے ایک طرف, لیکن ایک دوسرے کو کبھی انہوں نے برا نہیں کہا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑوں میں سے ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کی ایک نشانی ہے. میں حالات زندگی پڑھے, حیرانی ہوتی ہے پڑھ کے. ان کے گھر تشریف لاتے تھے, وہ ایسی محبت سے ملتے تھے, اتنے محبت سے کہتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں. اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جہادی علماء ہیں, تو یہ تبلیغی علماء ہیں, تو یہ فلاں علماء ہیں, تو یہ طبقہ ہے. اگر کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص ہے, مسلمان ہے, تو سب سے پہلے اس پر اسلام کا اصول آئے گا, پھر اس کے بعد ہم سب کا اصول آئے گا. بھئی ہماری رائے یہ تھی, ان کی رائے یہ ہے, وہ بھی ٹھیک ہے اگر ان کی رائے حدود کے اندر قائم ہے. یہ چیز ہمیں سکھانی ہے. اگر کوئی غلط کام اس معاشرے میں ہوتا ہے, بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرنی چاہیے. بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ نہیں ہوا ہے. ہمارے بچے آج کل خبریں کیا پڑھ رہے ہیں, ایک آدمی کو مار دیا, فلاں کو مار دیا, یعنی کہ کتا بلی جس طرح مرتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ بلی مری ہوئی پڑی تھی. میں وہاں سے جا رہا تھا, ایک انسان مرا ہوا پڑا تھا. یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ کیا کریں گے؟ ان کی نظر میں تو مرا ہوا آدمی یا مری ہوئی چیز کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. یہ ہمیں سکھانا ہے, ہم پہ فرض ہے ہم یہ بات کریں, اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں, حدود میں لائیں. میں یہی بات کہتا ہوں, اختلاف جو لوگ سمجھتے ختم ہو جائے گا, ختم کبھی بھی نہیں ہوتا. اور ایک اور بات میں اس پہ کرتا ہوں, وقت ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے چند نعمتوں کا سوال کیا. اس میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ میری امت کو گمراہ نہیں کرنا, اور ایک یہ تھا کہ اللہ میری امت میں افتراق اور انتشار نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قبول فرمائی جو زیادہ بڑی دعا تھی, یاد رکھیے. آج یورپ میں
مرد اور عورت کا ناجائز تعلق قانوناً جائز ہو گیا ہے. وہاں پہ مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کی ہو رہی ہیں، آگے چل کے جانوروں اور انسانوں کی ہوں گی. شراب حلال کر لی گئی، سود حلال کر لیا گیا. میں اس دن ایک عجیب و غریب خبر پڑھ رہا تھا، یہ کرسمس میں جو دعائیں ان کی ہوتی ہیں رات کو ہوتی ہے تقریب. معلوم ہوا جس طرح ہمارے یہاں عید کی نماز صبح ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی صبح تھی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم رات بھر جاگ کر جب سوتے ہیں تو صبح نہیں پڑھ سکتے، تو انہوں نے وہ تقریب صبح سے آگے کر کے رات کو کر دی. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ بھائی ہم صبح صبح چاند رات کو اتنی خریداری کرتے ہیں تو عید کے پڑھنے کیسے آئیں، لہٰذا آئندہ سے عید مغرب کے بعد ہوگی. یہ حال ہو گیا وہاں پہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ نعمت نہیں عطا کی کہ وہ امت محفوظ رہے گمراہی سے. لہٰذا آج اس امت کے اندر بعض چیزیں مجموعی طور پہ گمراہی کا حصہ بن گئی. اللہ نے اس امت کو محفوظ بنا دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مجموعی طور پر وہ نعمت عطا فرمائی جو انبیاء اکرام کو انفرادی طور پہ ملتی ہے. انبیاء انفرادی طور پہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اجتماعی طور پہ عطا کر دی کہ یہ امت اپنے اجتماعی رویے میں گمراہ نہیں ہوگی. ہمیشہ اس میں حق والے لوگ بیٹھے رہیں گے جو گمراہی پہ نہیں گئے. لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی، اور وہ تھی کہ اس امت میں اختلاف نہ ہو. اللہ کی کیا حکمت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں ایک ساتھ نہیں دینا چاہتا ہو، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی کہ امت گمراہ نہیں ہوگی. چنانچہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زندہ رہے گی. بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کی امتیں ختم ہو جائیں گی، نہیں رہیں گی قیامت تک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی آخری نبی. لیکن اختلافات رہیں گے، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ کئی فرقے پیدا ہوں گے، ایک فرقہ کامیاب و باقی. اس وجہ سے اختلاف تو رہے گا امت میں. اب ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض ہے کہ اختلاف کو حدود میں لائیں. اللہ کے اور اللہ نے جو انسانوں کے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے ایک حقوق متعین کیے ہیں، اس حقوق کے دائرے میں اختلاف کو لائیں. اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنا بالکل بے وقوفی ہے، ختم نہیں ہوگا، لیکن دائرے میں تو آ سکتا ہے. ابھی تو حدود سے باہر ہوا ہے، جان مال ایک دوسرے کے ضائع ہو رہے ہیں، علمی اختلاف کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کافر اور مرتد قرار دیا جا رہا ہے. دائرے میں لے آئیں. اور وہ دائرہ کیا ہے کہ اگر ایک اختلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اندر ہے، آپ کہیں کہ بھئی میں صحیح ہوں اور میں سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ممکن ہے وہ بھی صحیح ہوں، لہذا میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے ان کو گمراہ نہیں کہوں گا. اس حدود میں لانا یہ بہت ضروری ہے. اور وہ تمام فرقے جو مسلمانوں کے مشہور ہیں، چاہے دیوبندی بریلوی ہوں، چاہے شیعہ سنی ہوں، جو بھی ہوں، اختلاف کو دائرے میں لانا بہت ضروری ہے. یاد رکھیں، ورنہ بربادی جو ہے نا وہ اختلاف کے حدود سے نکلنے میں ہوتی ہے. اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو آپ خود تصور کریں، آج ہر آدمی یہ نہیں پوچھتا شہر میں کہ ہوگا کیا آگے چل کے، یہ اسی لیے پوچھتا ہے. ہم اختلاف کو دائرے میں نہیں لاتے. اختلاف کا کم سے کم دائرہ یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان مال کی اللہ نے جو حدود متعین کی وہ پامال نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ کہ عزت کی حد متعین کی ہے، وہ بھی پامال نہ ہو کہ میں اپنے اختلاف رائے کی وجہ سے سامنے والے کو گالیاں دوں. گالی دینے کا مجھے اختیار نہیں ہے، کسی کی عزت پامال نہیں کر سکتا، کسی کی جان پہ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا، مال پہ نہیں رکھ سکتا. اختلاف رائے رکھوں گا، میں اعلان بھی کروں گا، بات بھی کروں گا. خود درس قرآن والوں نے کئی دفعہ ایسے معاملات ہوئے. یہاں پر ایک دفعہ داڑھی مونڈنے کا مقابلہ ہو رہا تھا. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہاں جا کے گھس کے فائرنگ کر دیتے، اور انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. پرامن طریقے سے وہاں پر سارے جو اپنے دینی خیالات رکھنے والے لوگوں تھے ان کو جمع کیا. وہاں پر وہ اپنے بینر لے کر کھڑے ہو گئے. کچھ نہیں بھائی، ہمیں یہ عمل قبول نہیں ہے، ہمارا اختلاف رائے. ہم کسی کی جان مال عزت آبرو اس پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، لیکن اپنی رائے کا اظہار کریں گے. آپ دیکھیں اس کام کو رکوا دیا تھا ان حضرات نے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ پھر سامنے والے بھی اڑتے، وہ کہتے اب ہم کریں گے، اب یہ بھی کریں گے. تو یہ حدود کا قیام جو ہے نا، یہ ہم سب کا بڑا فریضہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اختلاف رائے کی حدود قائم کرنے، اس کو متعین کرنے کی نعمت سے عطا فرمائے، اور ہمیں شعور پہ دے اور ہمیں سمجھ دے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بنیادی حقوق کی، فرائض کی تعلیم کی ہے، اکرام مسلم کی تلقین کی ہے، وہ ہمارے اندر آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.
کچھ اہم اعلانات ہیں، اور اعلانات سے پہلے ایک دو چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت کے بعد ہمارے یہاں کے زمینی حالات کافی چینج ہوئے ہیں، اور اب اس بات کی ضرورت ہم پہلے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ دینی کاز کے حوالے سے جو سیٹ اپس کام کر رہے ہیں ان کو اور مزید ایکسلریٹ کیا جائے، اور اب تو ہمارے لیے یہ امر بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کھل کر پبلسٹی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقے رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی، اور ایک مشاہداتی سروے کے مطابق دعوت دین کے لیے جتنے بھی ٹولز اور مینز اختیار کیے جاتے ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ افیکٹو ٹول کون سا ہے، وہ ہے سینہ بسینہ دعوت کا، جس کو آج ہم مسلمانوں نے کافی حد تک ترک کر دیا ہے، اور ہم سارا کا سارا ڈیپینڈ دوسرے ذرائع ابلاغ پر کرنے لگے ہیں۔ دوسرے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے میرا مقصد یہ نہیں کہ میں ان کی تردید کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سینہ بسینہ دعوت کا جو عمل جو ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹو ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہم لوگوں کو اپنے یہاں لانے کا سبب بن سکتے ہیں وہ کسی اور ذریعہ ابلاغ میں نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہمارے شہر کے جو زمینی حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، بالخصوص دعوت دین کا فکری انداز میں کام کرنے والے حضرات کے لیے حالات کو جس انداز سے تنگ کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ان لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل بنایا جا رہا ہے، تو ہم تمام حضرات اور خواتین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سب سے پہلے مخاطب تو ہم ہیں اس کے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا سوچنا ہے، ہمیں آگے کے لیے ہماری منصوبہ بندی کیا کرنی ہے۔ وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ عزم کر لیں کہ حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا کام کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا، پھر اس کے بعد ہم مسلمانوں کی ذمہ داری دراصل اب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہمیں سینہ بسینہ دعوت کا سلسلہ اتنا زیادہ عام کرنا ہے کہ آج یہاں جتنی پبلک بیٹھی ہوئی ہے اس کی دگنی ہو جائے اور اس کی تگنی ہو جائے اور یہ بڑھتی چلی جائے۔ اسی طریقے سے ہم پیغام عام کر سکتے ہیں۔ آج حضرت مفتی صاحب کا جو بیان تھا وہ آپ اندازہ لگائیں کتنا غیر معمولی تھا، ایسا ویسا بیان نہیں تھا یہ۔ آپ یہ سوچیں کہ اختلاف امت کے حوالے سے، اختلافی علمی اختلافات کے حوالے سے ہماری مساجد اور ہمارے محراب و منبر سے اس قسم کی گفتگو کتنی ہوتی ہے، آٹے میں نمک کے برابر، بلکہ یہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس قسم کی گفتگو اگر ہمارے یہاں کے اس پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ جو 300 400 500 600 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان تک یہ گفتگو محدود نہ رہے بلکہ لاکھوں انسانوں تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے ٹولز اختیار کیے ہیں۔ آج یہ ویڈیو ریکارڈنگ آپ جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں ویڈیو ریکارڈنگز جو ہوتی ہیں یہ شوقیہ نہیں ہوتی ہیں کہ بھائی ہاں بھائی یہ شوقیہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہو گئی۔ الحمدللہ یہ لاکھوں انسانوں تک ہم پہنچاتے ہیں اس ویڈیو ریکارڈنگ کو، اور جو جتنے بھی جو ہماری آج کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ویز اینڈ مینز ہمیں دیے ہیں اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بقول مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم ان ٹولز اور ان مینز کو آج کے دور میں اگر اختیار نہیں کریں گے تو مبادا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری پوچھ نہ ہو جائے کہ یہ ذرائع ابلاغ تھے کام کرنے کے، اس کو آپ نے اختیار کیوں نہیں کیا۔ دوسرا جو اہم ٹول ہے اس حوالے سے کام کرنے کا، وہ ٹیلی فون اور موبائل کے ذریعے باہمی تبادلہ خیال اپنے مشن کی تبلیغ کے حوالے سے۔ اگر آپ
کسی ایک فرد سے سینہ بسینہ ملاقات کر کے اپنا پیغام نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو دوسرے نمبر پر ٹول آپ کے پاس موجود ہے، موبائل فون سے رابطہ، ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ۔ تیسرا، ہینڈ بلز اور پوسٹرز اور دیگر پرنٹڈ ٹولز کے ذریعے، یہ اطلاعاتی ذرائع ہیں، تبلیغی ذریعہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعاتی ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ذریعے ہمارا پیغام پہنچ تو جاتا ہے لیکن وہ افیکٹونیس اس کے اندر نہیں ہے جو سینہ بسینہ بات کرنے کے اندر ہوتی ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان تک جو رابطہ جو ہوتا ہے اس کے جو اثرات بالکل دوسرے ہوتے ہیں۔ چوتھا ذریعہ، ڈیجیٹل اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر لاکھوں انسانوں تک رسائی کی جا سکتی ہے، جس میں ایس ایم ایس اور ای میل کا استعمال سب سے زیادہ متاثر کن اور سر فہرست ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایس ایم ایس جو آتے ہیں اس کو 90% پاپولیشن جو ہے وہ اس کو دیکھتی ضرور ہے، پڑھتی ضرور ہے۔ اسی طریقے سے ای میلز جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ لوگ جو پڑھتے ہیں۔ دونوں کو اگر پرسنٹیج وائز بائیفرکیٹ کیا جائے تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اراؤنڈ 90% آف پاپولیشن جو ہے وہ ایس ایم ایس کو ضرور دیکھتی ہے، اور اراؤنڈ 50% آف پاپولیشن جو ہے وہ ای میلز کو ضرور دیکھتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ والا ٹول بھی ہے، یہ والا ٹول ہے، اور بہت سستے ٹول ہیں یہ۔ ہمارے یہاں یہ ایس ایم ایس سروس جو چلتی ہے الحمدللہ، یہاں آپ کے پاس ابھی جو ہے ایس ایم ایس کے لیے جو موبائل نمبرز رجسٹریشن کا جو فارم آیا اس کو آپ نے جو ہے فل کیا ہوگا، اور آپ کے پاس الحمدللہ بڑے منظم انداز میں ہمارے ایس ایم ایس آتے ہیں، تو اس کو آپ حضرات اپنے یہاں اس کو جو ہے اپنی ڈیوٹی بنا کر آگے فارورڈ کرتے رہا کریں۔ جتنا ہم فارورڈ کریں گے اتنا ہمارا پیغام عام ہوگا، اور الحمدللہ جو ہمارے یہاں کے فکری موضوعات، علمی موضوعات، ان پر جو یہ گفتگو ہوتی ہے وہ معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عام ہوگی۔ ایک اور سروے بھی حاضر خدمت ہے۔ مختلف میڈیاز جو انسانی ذہن پر یاد دہانی کے اعتبار سے اثرات مرتب کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کیا کیا ہیں؟ وہ بھی سن لیں آج آپ۔ پرنٹ میڈیا صرف 10% جو ہے انسانی ذہن پر یاد دہانی کے اعتبار سے اثرات مرتب کرتا ہے، جبکہ آڈیو میڈیا، یعنی کہ آپ آڈیو کیسٹ سن لیں یا کسی کی تقریر آپ نے جو ہے اس کے دیکھے بغیر آپ نے سنی تو اس کے اثرات صرف 20% ہیں۔ لیکن جناب آڈیو ویڈیو میڈیا، اس کے اثرات جو ہے اراؤنڈ 50% یاد دہانی کے اعتبار سے، کہ آپ حضرت کو سن رہے ہیں، مفتی صاحب کو سن رہے ہیں، ابھی ان کی گفتگو سنی سامنے بیٹھ کر، تو 50% یاد دہانی میں آپ کے رہ جائے گا یہ۔ لیکن اگر یہی گفتگو آپ جو ہے آڈیو ریکارڈر پر سن رہے ہوتے تو اس کے یاد دہانی کے اثرات جو ہے صرف 10% ہوتے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا جو یہ یہودی کتنے عیار ہیں، یہودیوں نے کتنے سائنٹیفک وے کے اندر کام کیا ہے۔ انہوں نے جناب جو ہے یہ ویڈیو میڈیا کو اتنا عام کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ ساری کی ساری یہ سائنٹیفک اسٹڈیز کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اثرات جو ہے قوموں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر اس طریقے سے منتقل کریں کہ ان کی یادداشت کے اندر وہ اثرات جو ہے زیادہ سے زیادہ منتقل ہوں اور زیادہ سے زیادہ ان کی یادداشت میں رہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ یادداشت کے لیے انہوں نے سارے کے سارے ویڈیو میڈیاز جو ہیں اس پر قبضہ کیا، اور ہم مسلمان کہاں بیٹھے ہیں؟ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اسلامک میڈیا، ایک اسلامک چینل ہے جس کی اس وقت پورے ورلڈ کے اندر جو ہے ویورشپ جو ہے 7.5 کروڑ کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے ویڈیو میڈیا ایسا نہیں ہے جس کی اتنی بڑی ویورشپ ہو، اور یہ تو کروڑوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ جتنے بھی یہودی میڈیا ہیں ان کی جناب جو ہے اربوں میں جو ہے ویورشپ ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے، ہم کہاں سوچ رہے ہیں؟ ابھی تک پتھر کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ابھی تک تیر تفنگ کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میزائل کا دور ہے، مقابلہ ہم تیروں سے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اس معاشرے کے اندر۔ ہمارے کراچی کے حالات کیا ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات کیا ہو رہے ہیں، ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے۔ کچھ اعلانات سن لیں۔ سب سے پہلا اعلان تو یہی ہے کہ سینہ بہ سینہ دعوت چلانی ہے۔ نمبر 2، اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ اتوار
13 जनवरी 11:30 बजे दिन इंशाअल्लाह मुनक़द होगा। दूसरा अहम ऐलान ये है कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इसकी भी क्रेडिबिलिटी मौलाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खून को ठहराता हूँ कि हर माह की दूसरी जुमेरात को यहाँ अल कुरान कोर्सेज सेंटर में ख़वातीन के लिए दरस कुरान और हदीस का आगाज़ किया गया, बिल्कुल इसी अंदाज में जिस तरीके से अभी यहाँ हो रहा है, इसी अंदाज में शुरू किया गया सिर्फ ख़वातीन के लिए। इस बार ये दरस कुरान और हदीस इंशाअल्लाह जुमेरात 13 दिसंबर सपहर 3:30 तक 4:30 बजे मुनक़द होगा। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि अपनी माओं, बहनों, बेटियों इन सबको यहाँ भेजें दरस कुरान और हदीस में, और जो ख़वातीन बैठी हुई हैं वो भी भरपूर तरीके से इसकी दावत चलाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहला दरस कुरान और हदीस ख़वातीन का पिछले माह जो मुनक़द हुआ था उसमें कैफियत ये थी कि ये पूरा हॉल भर गया था, 1 इंच भी जगह बाकी नहीं बची थी। हम ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि हमारे पास जो है बिल्कुल जगह ये तंग पड़ जाए और हमें और बड़े किसी हॉल की तलाश हो और उसमें हम ये इस किस्म के प्रोग्राम करने लगें। हमारे एक अजीज़ दोस्त हैं जनाब अब्दुल हमीद भाई, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, नदीम भाई की वालदा का इंतकाल हुआ है। इसके अलावा कराची के कई उलमा और तलबा को शहीद किया गया। इनकी मग़फ़िरत के लिए हमें दुआ करनी है, और आप तमाम और हजरात और ख़वातीन से गुजारिश है कि सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर उनके लिए इसाले सवाब कर दीजिएगा। गज़ा के मुसलमानों और मिस्र की मौजूदा हुकूमत के लिए दुआ करनी है कि मिस्र में काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसी हुकूमत कायम हुई है जो कि अब आज के मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़ और महवर बनी हुई है, और इस वक्त बातिल क़ुव्वतों बिलखुसूस यहूदी लॉबी, अमेरिकन लॉबी की ये पूरी कोशिश है कि इस हुकूमत को ढा दिया जाए। गज़ा के मुसलमानों के हवाले से तो इसराइल ने वाज़े तौर पर कहा कि हम गज़ा के मुसलमानों की आबादियों को ऐसा बना दें कि ये 40 साल पीछे आज से चले जाएं ताकि इनकी मज़ाहमत बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमें इनके लिए भी दुआ करनी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए भरपूर कोशिश जारी है, और इनकी और जितने गुमशुदा मुसलमान हैं जो उनकी रिहाई और बाजियाबी के लिए हमें दुआ करनी है। अल कुरान कोर्सेज के तहत शहर के तकरीबन 50 मराकज़ में दीन की बुनियादी तालीमात के 6 माही व 1 साला कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। जो ख़वातीन और तालिबात अब तक इन कोर्सेज में दाखिला नहीं ले सकी वो अब भी दाखिला ले सकती हैं, फौरी तौर पर जो है फॉर्म्स हासिल किए जाएँ। एक और अहम पेशरफ्त हमारी अरबी ज़बान के हवाले से, जिसमें आज का मुसलमान इंतहाई कमज़ोर चल रहा है। अंग्रेज़ी की तरह अरबी ज़बान भी घर घर हर मुसलमान को इसमें रवा होना चाहिए, लेकिन हमारी ये कैफियत नहीं है। कुरान की ज़बान है, हमें समझना चाहिए। हमने ख़वातीन में ये सिलसिला शुरू किया है कि हमारे यहाँ बेसिक कोर्सेज़ तो कई मराकज़ में होते हैं, लेकिन बंसरोड और बहादुराबाद में अरबी हिवार यानी कि अरबी बोलचाल क्लासेस शुरू की गई हैं। तो जो ख़वातीन जो बेसिक अरबिक कोर्सेज़ कर चुकी हैं तो वो इसमें दाखिला लें ताकि इनकी अरबी हिवार, अरबी बोलचाल जो मजबूत हो। जिन हज़रात व ख़वातीन को अब तक अल कुरान कोर्सेज़ के SMS नहीं मिलते वो अपने नाम रजिस्टर करना ना भूलें हमारे यहाँ, ताकि उनको ये SMS मिलना शुरू हो जाएं। हमारे एक साथी यहाँ खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, अभी भी उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है। उन्होंने खुसूस दुआ की आप हज़रात और ख़वातीन से दरख्वास्त की है। आसान तर्जुमा कुरान बाहर स्टॉल पर अवेलेबल है, उसको आप ज़रूर अपने अहबाब में गिफ्ट करने के एतबार से और अपने पढ़ने के एतबार से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लेते जाएं। और आखिरी मौलाना का जो दरस कुरान व हदीस था मौलाना असलम साहब का, उसमें आसान दरस कुरान का मैंने तारुफ़ करवाया था मौलाना की शहादत से 20 या 25 मिनट पहले। आसान दरस कुरान मौलाना की एक यादगार है, और इसमें अगर कुरान करीम को बिल्कुल इसके मज़ामीन को इंतहाई आसान अंदाज में हमें अगर समझना है, हमें हमारे बेटे बेटियों, माओं, बहनों
ان تک جو قرآن کریم کا آسان پیغام پہنچانا ہے، تو مولانا کا یہ ایک گفٹ ہے ہمارے لیے، جو وہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں دے کر گئے ہیں. یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے اور اس کی رعایتی قیمت 320 روپے ہے. آپ تمام حضرات اور خواتین اس کو لیتے ہوئے جائیں اور اس کو عام کریں. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. جزاکم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب حاضرین کے، ہمارے متعلقین کے، سب تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو مغفرت کی نعمت عطا فرما، ہدایت کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے، گمراہی کے راستوں سے بچا. اے اللہ اس امت میں اختلاف اور انتشار جس حد تک بڑھ گیا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اس امت کو دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو کلمے پہ متحد کر دے، آپس کے اختلافات کو ان حدود میں لانے کی توفیق عطا فرما جو تو نے اور تیرے نبی نے متعین کی ہیں. اے اللہ اس وقت ہم ہر شخص خصوصاً کراچی میں اور ویسے ہم مسلمان ملکوں میں، اے اللہ ہم لوگ جان و مال، عزت اور آبرو اور ایمان کی وجہ سے پریشان ہیں. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، کراچی کے رہنے والے لوگوں کی جان مال کی حفاظت فرما. جو عالم اسلام کے وہ مسلمان ملک جو پریشان حال ہیں، افغانستان ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، اور اس کے علاوہ اللہ مصر اور وہ جگہ، وہ ریاستیں جہاں پر ایک سیاسی نظام قائم ہونے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ہر قسم کی سازشیں ہیں. اللہ مسلمانوں کی دستگیری فرما، مسلمانوں کو ایسے نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ کوششیں اور سازشیں ان کے خلاف کرتے ہیں، اے اللہ ان کی تدبیریں ان پر لوٹا دے. اے اللہ ان کی تدبیریں ان پر لوٹا دے، ان کی سازشوں کو ناکام کر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اتحاد عطا فرما، اور آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں پر جو لوگ حاضر ہیں، اللہ ہم سب صاحب حاجات ہیں. مختلف لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو ہمارے مرحومین ہیں، جو ہمارے بیمار ہیں، اے اللہ ہم ان سب کے لیے بھی مغفرت کا، رحمت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب صاحب حاجات ہیں، ہماری حاجتیں پوری فرما. اے اللہ جو لوگ مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، جن کو جان مال کو خطرے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. ہم سب کو امن و سکون سے رکھ، ہم کو ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما. ہم سب لوگوں کو اللہ ہدایت کے راستے پر چلا، اور جب تک ہم بقید حیات ہیں ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا